إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 8 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ آپ نیو مدینہ بک 6 اور اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، اور آج اسے انشاءاللہ درس ثالثو لیسن نمبر 3. لیسن نمبر 3 الحمدللہ آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں. لیسن پڑھ لیا آپ نے اور بہت ساری ایکسرسائزز بھی آپ نے کر لی ہیں. اور اس لیسن میں آپ نے جو رول پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ فعل مجہول کے بارے میں. مجہول ماضی، مبنی للمجہول ماضی اور مبنی للمجہول مضارع، دونوں کے ایک ایک پیٹرن ہے. فعیلا ماضی کا پیٹرن ہے اور مضارع کا پیٹرن کیا ہے؟ یفعلو. تو ان دونوں کی آپ نے بہت ماشاءاللہ سے پریکٹس کی اور آیات کی اور حدیث کی. تو ان مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہ کلیئر ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے مجہول؟ الحمدللہ. اچھا، اس میں کچھ ایکسرسائزز تو آپ نے خود کی ہیں اور کچھ آپ نے گروپ میں. تو جو خود کی ہیں ظاہر ہے اس میں آپ کو اور مزید خود کرنے سے کلیئر ہوا ہوگا. اب اس کی جتنی رہ گئی ہیں ایکسرسائزز اور کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے ہیں وہ میں آپ کو آج کرواؤں گی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو مینشن کر دوں کہ اب آنورڈ بک 3 سے آنورڈ نیو بک اور اولڈ بک کے درمیان تھوڑا سا ڈفرنس ہے تمارین میں. وہ کیا؟ نمبر کے اعتبار سے. مثلا جیسے یہ آپ کے سامنے یہ والی جو تمرین ہے، یہ نیو بک، میں آپ کو نیو بک سے پڑھاتی ہوں، تو یہ اولڈ بک میں اس کو 7 نمبر دیا گیا. یہاں کوئی نمبر نہیں ہے. سم ٹائم دونوں میں نمبر دیے ہوتے ہیں لیکن نمبر ڈفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی نمبر ہوتا ہی نہیں ہے ایک بک میں. تو میں ساتھ ساتھ آپ کو مینشن کروں گی. ایون اولڈ بک کا پیج نمبر بھی میں آپ کو انشاءاللہ مینشن کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو اولڈ بک استعمال کریں ان کو کنفیوژن نہ ہو. تو اب یہ جو تمرین ہے اس کا اولڈ بک 3 کا پیج نمبر 34 ہے اور وہاں پہ یہ 7 نمبر تمرین ہے. تو تعمل ما یلی، غور کریں جو آگے اچھا یہاں پہ اب 2 کوسچن دیے گئے ہیں. پہلے ان کو دیکھتے ہیں. اسألک المدیر عن الغیابی. حمزۃ الاستفہام، کیا پوچھا؟ کس نے پوچھا؟ تمہیں پوچھا. اور کس نے پوچھا؟ مدیر نے پوچھا. کیا تمہیں مدیر نے پوچھا، پرنسپل نے پوچھا، عن الغیابی ایبسنس کے بارے میں، غیر حاضری کے بارے میں، غیر حاضر ہونے کے بارے میں. اب یہاں پہ سألہ آپ کو پتہ ہے فعل ہے اور کا کی ضمیر کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہاں پہ مفعول بھی، کیونکہ سألہ فعل جو ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے تو یہ مفعول بھی ہو گیا. اوکے، کا کی ضمیر متصل فی محلی نصب. المدیر فاعل، عن الغیابی جار مجرور متعلق فعل. ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی ایکسٹرا میں آپ کو مینشن کر دوں کہ اکثر جو افعال ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ مخصوص حرف جر استعمال ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مل کے اپنے معنی کو جو حرف جر جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس فعل کے ساتھ. یہ پوچھا اباؤٹ وٹ، ٹھیک، تو کس بارے میں؟ غیابی، غیر حاضری کے بارے میں. تو اب غیابی پہ فعل کا جو عمل ہے ان کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. اور یہ جو حرف جر ہوتا ہے، جو مخصوص حرف جر فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی کو کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں اس کا صلہ، فعل کا صلہ. ٹھیک ہے، یہ ایک تھوڑی سی ایکسٹرا بات تھی جو میں آپ کو بتائی ہے. انشاءاللہ آپ اگر ڈکشنری میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے. اچھا آگے دیکھیں تو یہاں پہ فعل، فاعل، جار مجرور. اب یہاں یہ تو ظاہر ہے معلوم فعل ہے. اب یہاں دیکھیں سئلتا عن الغیابی. اب اس یہاں پہ کیا چیز موجود نہیں ہے اس جملے میں؟ ظاہر ہے فاعل ڈراپ ہو گیا
کیونکہ اب فو ایلا کے وزن پہ آ گیا نا. کیا تم پوچھے گے؟ اب یہاں چینج ہو گیا نا، تمہیں پوچھا تم پوچھے گے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والی ضمیر، تا کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر کی اب کیا پوزیشن آپ کے خیال میں؟ یہاں کا کی ضمیر تھی نا، کیا تمہیں پوچھا، تو یہاں کیا تم پوچھے گے. کس نے پوچھا؟ مدیر کا ذکر نہیں جی. جو مفعول بھی ضمیر تھی اب وہ یہ بھی متصل تھی، یہ بھی متصل ہے، لیکن اب یہ نائب فاعل ہے. معنی کے اعتبار سے سیم ہے، مفعول بھی، کیا تم پوچھے گے، لیکن اب یہاں پہ یہ مفعول بھی نہیں ہے، نائب فاعل ہے. اب جو متصل مفعول بھی ضمیر ہوتی ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے. ابھی آپ نے اوپر تو مختلف اسم ظاہر سے پریکٹس کی نا، تو یہاں اب ضمیر کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو چلیں یہاں دیکھیں، یہاں جو ایکسپلینیشن پہلے اس کو دیکھتے ہیں. if the مفعول بھی is a pronoun، یعنی مفعول بھی متعدی فعل کے ساتھ جب ضمیر کی شکل میں آئے گا پروناؤن، the corresponding ضمیر مرفوع is ضمیر الرفعی is used in the passive voice as can be seen from the following two tables. نیچے پھر وہ ٹیبلز میں ایکسپلین کیا گیا کہ جب ضمیر متصل منصوب ہوتی ہے تو پھر جب یہ ایکٹیو وائس میں ہوتی ہے نا، تو جب مجہول فعل کے اندر یہی ضمیر جو ہوتی ہے یہ مرفوع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نائب فاعل ہوتی ہے. اور نیچے ٹیبل میں دیا the first with verbs in the ماضی and the second in the مضارع. نیچے جو ٹیبل دیا وہ کہہ رہے ہیں اسے ایک پہلے میں ماضی اور تو یہ ضمیر کا بس ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس میں کوئی اور نئی بات نہیں ہے. یہاں دیکھیں جدول الفعل الماضی، جدول بولتے ہیں ٹیبل کو. فعل ماضی الفعل المبنی للمعلوم. مبنی کا میننگ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے کیا بتایا تھا. فعل بنایا گیا، فکس کیا گیا کس کے لیے؟ معلوم کے لیے. اور فعل بنایا گیا مجہول کے لیے. تو یہ معلوم کے صیغے ہیں سألہ، سألہ المدرس، سوال پوچھا ٹیچر نے کس سے؟ اس سے. ہو کی ضمیر اب یہ متصل ضمیر ہے، اور ظاہر ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی مقدم آ رہا ہے فاعل سے، کیونکہ ضمیر ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، فی محل نصب. اب سئلہ، اب ہو کی ضمیر جو ہے فرسٹ واحد مذکر غائب ہے نا، تو وہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے جب ماضی میں آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ ضمیر مستتر. تو اب اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے، کون سی ضمیر مستتر ہے؟ ہوا کی ضمیر. اب یہ مرفوع حالت میں ہے. یہاں دیکھیں منصوب تھی متصل، اب یہی جو ہے یہاں پہ اس کے اندر چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ فائل نائب فائل بن گئی نا، تو لیکن وہ مستتر شکل میں. اب تو سئلہ کے اندر ہوا کی ضمیر، وہ پوچھا گیا، اسے پوچھا ٹیچر نے. اب یہاں وہ پوچھا گیا، کس نے پوچھا ہے؟ اس کا ذکر نہیں اب. ٹھیک ہے، تو ضمیر مستتر. آگے جمع کا صیغہ آ گیا. اب ظاہر تثنیہ تو اس میں استعمال نہیں ہوتا. سألہم المدرس، وہ سب کو پوچھا کس نے؟ ٹیچر نے. اب واحد، یہ تو واحد تھی، اب یہ جمع کے لیے. اب اس کے لیے جب اس کو بنائیں گے مجہول تو کیا بنا؟ سئلو، سئلو الف الوقایا. تو اب یہاں پہ نائب فاعل کیا ہے؟ الواو، واو الجمع، یہ والا واو، یہ کیا ہے؟ اب نائب فاعل ہے. تو یہ کس کے ساتھ چینج ہوا ہے؟ یہ ہم کی متصل ضمیر کے ساتھ. یہ بھی متصل ہی ہے، یہ بھی متصل ہے واو، لیکن یہ اب مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کی ضمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے لیکن یہ مرفوع ہے. آپ کو پتہ ہے ماضی میں جو معلوم ماضی کے صیغے ہوتے ہیں خرجو، تو اس میں یہ واو جو ہوتا ہے یہ تو فاعل ہوتا ہے نا، سیم وہی واو ہے دیکھیں. تو اب یہاں نائب فاعل ہے، یہاں بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تو بس یہ ساری آگے نیچے جتنی بھی جدول ہے اس میں سارے یہی بتائے گئے ہیں. جو بھی ضمائر مستتر ہوتے ہیں جو کہ فاعل بن رہے ہوتے ہیں، اب یہاں پہ مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ ادھر فاعل تو نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے. تو یہ ہیا کی ضمیر اس میں مستتر. ٹھیک ہے. سألہن الابو، ان سب سے سوال کیا کس نے؟ باپ نے. اب سئلنا، یہ نا کیا ہے یہاں پہ؟ متصل ضمیر.
لیکن یہ اب کیا ہے نائب فائل. یہ کس والی ضمیر سے چینج ہوا ہے؟ اس والی سے. یعنی یہ متصل ضمیر منصوب تھی، یہاں پہ یہ متصل ضمیر نون و نسواں کیا ہے؟ نائب فائل اور مرفوع حالت میں. اسی طرح کا کی ضمیر یہاں تا کی ضمیر میں چینج ہوگی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، انتا کی ضمیر متصل ہی رہے گی لیکن ہوگی وہ مرفوع حالت میں. اور یہاں سب ضمائر آپ دیکھ سکتے ہیں، کم کی ضمیر تم، کی ضمیر تی، کنہ کی ضمیر تنہ، یا متکلم تو کی ضمیر اور نا کی ضمیر نا سے. یہاں دونوں سیم ہوتے، وزن سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سب نائب فائل ہے. تو یہ ماضی ہو گیا آپ کا مزید مجہول کا تھوڑی ایکسپلینیشن ہوگی. اسی طرح ایگزیکٹلی مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 5 جو سیغے ہوتے ہیں 5 in your pocket، ان میں سب میں ہی مستتر ضمیر ہے نائب فائل. ٹھیک ہے نا. اور نون والے جو سیغے ہیں جتنے بھی ہوں گے یس علون، اس میں ظاہر ہے واو الجمع جو جمع کے سیغے ہیں. اور یہاں اب متصل ضمیر ہی چینج ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں سیم اسی طرح. اور ہا کی ضمیر وہ ظاہر ہے مستتر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یا کی ضمیر یہ ایگزیکٹلی اسی طرح. تو یہ میرا حال ہے، آپ کو سب آپ سمجھ آ گئی ہے، اس پہ ہم مزید ٹائم نہیں لگاتے کیونکہ یہ آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. ایکسرسائز نمبر 6 آیات تھیں، ماشاءاللہ آپ نے کی اس میں گروپ میں. آیات کر کے کیسا لگا آپ بتائیں مجھے. دیکھیں کتنی بہت ساری مجہول کی آیات ہیں اور سب کی سب جو ہیں کتنا زیادہ مجہول استعمال ہوا ہے. ابھی تو خالی آپ نے اتنی تھوڑا سا اس میں مجہول کی بات کی، ادروائز ان کے جو معنی کے اعتبار سے سمجھیں گے نا کہ مجہول کیوں استعمال ہوا ہے پھر بہت اچھا آپ کو انشاءاللہ لگے گا. 7 نمبر بھی الحمدللہ آپ کر چکے. اب آ جائیں ایکسرسائز نمبر 8. ایکسرسائز نمبر 8 اولڈ بک 3 کی ایکسرسائز نمبر 10 ہے. نوٹ کر لیں 36 پیج پہ. یہاں 8 نمبر ہے وہاں 10، تو میں ساتھ ہی اس سے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ استخرج من الدرس الافعال المبنیۃ للمجہولی. کہہ رہے ہیں نکالیے، خراج کیجئے، نکالیے منت درسی درس میں سے کیا افعال کون سے مبنی للمجہول مجہول کے لیے بنائے گئے. وَاذْكُرْ نائبہ فاعلی کلی واحد منہا، اور ذکر کریں اس میں جو بھی فعل آپ نکالیں گے اس میں نائب فائل، کیونکہ مجہول نکالنے تو نائب فائل ہوگا ہر ایک میں. یہ اب لیسن جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے آپ نے یہ نکالنے ہیں کیا؟ مجہول کے صیغے، چاہے ماضی کے ہیں چاہے مضارع کے ہیں، اور اس کا نائب فائل بتانا ہے. یہ الحمدللہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خود بیٹھ کے کریں، کسی وقت بھی کریں لیکن نکالیں ضرور. ساروں کو سرکل کریں، سب کو سرکل. میں آپ کی جس پریکٹس کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے مثلا یہاں دیکھیں سب سے پہلا تھا نا فوتیہا. اب فوتیہا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ آپ کو پتہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. اگر زیادہ اچھا ہو تھوڑی محنت کریں تو لکھ بھی لیں ماضی اور مضارع. اب اس کا نائب فائل بھی آپ نے بتانا ہے. تو فوتیہا وہ کھولا گیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ریسٹورانٹ کی. تو اب اس میں ظاہر ہے نائب فائل مستتر ہے ہوا کی ضمیر، کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو یہاں اس طرح کر کے آپ نائب فائل لکھیں. ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. نائب فائل چاہے جس بھی شکل میں ہے آپ اس کو ضرور لکھیں. تو یہ اس طرح پورے لیسن کو آپ کریے گا. نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 9 جو کہ اولڈ بک میں 11 نمبر ہے. یوجہ المدرس الی کل طالب ھذا سؤالا. کہہ رہے ہیں متوجہ کرے گا کون؟ ٹیچر، ہر اسٹوڈنٹ ہر طالب علم کو اس سوال کی طرف. کیا سوال؟ فی ای عامن ولدت، جو آپ نے لیسن میں پڑھا تھا نا، کیا فی ای عامن کس سال میں ولدت تم پیدا کیے گئے. اگر اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کریں تو یہی بنے گا کس سال میں تمہیں جنم دیا گیا. تو کس نے دیا اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ تا کی ضمیر ظاہر نائب فاعل ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں وَيُجِيبُ الطَّالِبُ قَائِلًا، اور اسٹوڈنٹ جو ہوگا طالب علم کیا کرے گا؟ کہتے ہوئے کیا؟ وَلِدْتُ عَامَ كَذَا لِلْہِجْرَةِ لِلْمِلَادِ.
बादिअन बिल अददी अददिल अदना। अच्छा, मैं पैदा हुआ, वुलिद तू, मैं पैदा हुआ यानी मैं पैदा किया गया या पैदा हुआ, आमा कजा फलां साल में, कजा का मतलब फलां फलां साल में, फलां फलां ईयर में ना, वो जवाब देगा लिल हिजरती, और हिजरी के, या लिल मिलादी या ईसवी साल, यानी हिजरी या ईसवी साल की कोई डेट बताएगा। और बादिअन, क्या मतलब बादियन, शुरू करते हुए, बिल अददी अदद के साथ, शुरू करते हुए अदद से, बिल अददिल अदना सबसे आखिरी अदद से। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब नंबर लिखे जाते हैं तो लास्ट जो भी लेटर होता है उससे, नंबर होता है उससे अरबी में लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है आप समझ गए कि इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अरबी में एंड से, जिस तरह आपको लेसन में मैंने बताया था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट पूछी और इस तरह, तो ये लिखनी है। अब इसको अपने अपने तौर पे अपने एक इंटरेस्ट के लिए आप अपनी डेट लिख सकते हैं, वरना इसमें और मजीद कोई समझने की बात नहीं है ना। डेट लिखने का तरीका है अरबी में बस। चलें आगे आ जाएं। तुहज़फ़ुल अलिफु वल्लामु मिनल अलमी अल मुख्तरिनी बिहिमा इंदन निदाई नहव अल हसनु या हसनु। यहाँ बताया गया है, जैसे एक्सप्लेन किया गया है कि तुहज़फ़ु, तुहज़फ़ु तुफ़ालू के वजन पे। अब डॉक्टर साहब हर चीज जो है मजहूली इस्तेमाल करें, हर सीगा, ठीक है। हज़फ कर दिया जाता है क्या, अल अलिफु नाइब फाइल, वल्लामु मातूफ इसके ऊपर, मिनल अलमी अलम में से। कह रहे हैं कि हज़फ कर दिया जाता है अलिफ और लाम अलम से। अल मुख्तरिनी, क्या मतलब, मुख्तरिनी का मतलब होता है कि मिल कर आ रहा हो, ठीक है, मिल कर आ रहा हो, बीहिमा उन दोनों के साथ, किसके साथ, इंदल निदाई निदा के साथ, जैसे कि अल हसनु या हसनु। नोट करें, अल हसन जो क्या है, अलम है ना, तो इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, लेकिन जब इससे पहले हरफ निदा आ जाएगा तो फिर ये अलिफ लाम हजफ हो जाएगा और फिर या हसनु लिखा जाएगा। बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन है कि अलिफ लाम फिर या अल हसनु नहीं लिखा जाएगा। आगे नंबर 10 में देखें, नादिल अलामल आतियती। नादिल, नादी का क्या मतलब, यूज या विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन। अल हुसैनु, अब वो कह रहे हैं इसके साथ लिखें और बताएं। अब जाहिर है अल हुसैनु है तो जब इसके या आ जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे, या हुसैनु। बस अलिफ लाम हटा देंगे, नून, नून पे तो ऑलरेडी एक ही दम्मा है, तो या हुसैनु। इसी तरह या जुबैरू, अलिफ लाम हट गया, या हारिसु, या अल बराउ, तो ये या के साथ बताया गया। अन नसबु इल्हाकु याई मुशद्ददतिन फी आखिरिल इस्मी ली तदुल्ला अला निस्बतिही। ये एग्जैक्टली वही रूल है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी। मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर अब्दुल रहीम अब ऑनवर्ड इस बुक में जितने रूल हैं अरबी में एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स सो ब्यूटीफुल। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं पढ़ के तो आपको बताती हूँ, लेकिन आप खुद भी ना, जैसे ये देखें, ये मैंने पढ़ा, ये सब, ये सारे रूल्स हैं जो अरबी में लिखे गए हैं, क्योंकि अब आपका ये लेवल आ गया ना कि आप अरबी में इनको समझें। तो ये रूल जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, क्या है मीनिंग इसका, नोट करें। क्या, अन नसबु, नसब का मतलब निस्बत करना, ठीक। इल्हाक, इल्हाक का मतलब होता है मिलाना, या मुशद्दद, यानी मुशद्दद वाली या को मिलाना, इल्हाक करना। क्या मतलब, किस तरह, फी आखिरिल इस्मी ली तदुल्लु अला निस्बती, यानी या का इजाफा करना ताकि क्या हो कि उसकी निस्बत पर दलालत करे, उसकी निस्बत पर दलालत करे, यानी निस्बत की जाए उसके साथ या मुशद्दद वाली मिला के, किसके साथ, जिसके साथ भी निस्बत, जैसे अल हिंदू के लिए इसके बाद मुशद्दद या मिला दी, इसके साथ या है ना, ये हिंदियुन। इसी तरह अल इराकू इराकियुन, तो या इसके साथ ऐड करनी है। बाकी अब यहाँ पे अन नसबु इला नबीयुन को नबवियुन,
یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی، یہ اسپیشل ہے، اس کے بیچ میں واو ایڈ ہوتا ہے، تو مسجد نبوی جیسے. تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ جسٹ آپ کو ایکسپلین کیا گیا. نمبر 11 میں دیکھیں، انصب الل اسماعیل آتیاتی، کیا مطلب کہ نسب، انصب یعنی نسبت کریں ان آنے والے اسما کی طرف. اب یہ ساری آپ نے یا مشدد کے ساتھ اس کی نسبت کرنی ہے، تو یہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ تعالی نسبت. سارے جتنے بھی کنٹریز دیے ہوئے نا، یہ تو کنٹریز ہیں. الدینو، النحو، التاریخ، ایزی ہیں، بہت ایزی ہیں. جیسے الدینو کے ساتھ آگے یا مشدد ملائیں گے. نحویون، نحوی علماء ہم کہتے ہیں نا، نحو سے نحوی علماء. تو ان کو آپ انشاءاللہ خود سے کریے گا، سب کو لکھیے گا تاکہ آپ کو نسبت کا پتہ چلے کہ کس طرح سے نسبت ہوتی. آگے جتنی بھی کچھ ہے ایسی چیزیں نکالنے والی، وہ سب آپ کو خود کرنی ہے، ٹھیک ہے. کسی وقت بھی ٹائم نکال کے، تھوڑا آسان ہے، آلریڈی آپ کر چکے ہیں. اب جیسے کہ نمبر 12 دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے، یہ نمبر 12 اولڈ بک میں 14 نمبر ہے. استخرج، نکالیے، من الدرسی، درس میں سے، امثلۃً للنسبی، جو نسبت والے اسم ہیں ان کی فارمز جو ہیں وہ اپنے لیسن میں سے نکالنی ہے. یہ تو آسان کام ہے نا، آلریڈی کروا چکی ہوں. پوائنٹ آؤٹ آل دا منصوب فارمز اکرنگ ان دا مین لیسن، مین لیسن میں جتنے بھی وہ آئے ہیں یا کے ساتھ اس کو آپ نے نکالنا ہے. آگے دیکھیں، اخرو جمع اخرا، اخرا، یہ اخرا آپ فرسٹ لیسن میں پڑھ چکے ہیں، واحد ہے، اس کی پلورل ہے یہ. وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّرْفِ، اور یہ ممنوع من الصرف میں سے، کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر ایک حرکت ہے، نوٹ کیا آپ نے. تو یہ ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف میں سے ہے. آگے یہاں پہ دیکھیں اگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے قرآن کی آیت، تو یہ رمضان کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیا نمبر 184. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اخرا میں فتح کے ساتھ پڑھی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اب یہ آیت آپ سب جانتے ہیں اس کا میننگ. تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر، تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے. اب یہ روزوں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر سفر میں ہے یا بیمار ہے تو دوسرے دنوں میں سے مراد کے رمضان کے بعد جو دن ہے اس میں پھر گنتی پوری کرے، یعنی وہ روزے رکھے. فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ایامن، من حرف جر، ایامن کیا ہے، اسم مجرور. اخرا، یہ تو آپ کو منصوب لگ رہا ہے نا، لیکن ایکچولی یہ منصوب نہیں ہے، اور اس کی پوزیشن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ نعت بن کر آتے ہیں. یہ آپ نے بک 1 میں بہت اس کی پریکٹس کی تھی، یہ مؤنث کا صیغہ. تو اخرا جو ہے یہاں پہ ایامن کی نعت ہے، اور یہ منعوت ہے، اور یہ مجرور ہے، اور اسم مجرور ہے من کی وجہ سے. تو کیا ظاہر ہے نعت بھی تو مجرور ہونی چاہیے، لیکن لگ ایسے رہے کہ یہ منصوب ہے کیونکہ اس پہ فتح ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف. اور غیر منصرف صفہ ہے نا، تو غیر منصرف جو ہوتی ہے اس پہ کسرہ نہیں آتا، تو وہ مجرور. اب اس کے لیے آپ کیا ٹرم استعمال کریں گے، مجرور بالفتح، مجرور بالفتح لِأَنَّهُ ممنوع من الصرف. یہ ٹرم یاد ہے نا آپ کو. تو یہاں یہ اس کی نعت ہے، تو یہ ایکسپلین کیا گیا کیونکہ لیسن میں آیا تھا یہ کلمہ. چلیں جی آگے آ جائیں. تعمل ما یلی، غور کریں جو آگے آ رہا ہے. اچھا اب یہ جو ہے یستطیع، تستطیع، استطیع، کیونکہ اس میں ٹیچر نے کہا تھا نا کیا تم استطاعت رکھتے ہو، آر یو ایبل ٹو. یہ کیا ہے، یہ ایکچولی فارم مزید فی فارم 10 ہے، فارم 10 کے سیگے ہیں. یستطیع مضارع کا سیگا، تستطیع، استطیع، یہ 5 in your pocket کے 3 سیگے ہیں. اب یہاں صرف آپ کو تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا مزید فی، تو آپ کو آہستہ آہستہ ذرا شوق دلایا جا رہا ہے. اس کی ڈیٹیل تو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے جہاں پہ یہ فارم شروع ہوں گی، لیکن فی الحال آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس فارم کی جو خاصیت کیا ہوتی ہے، یعنی اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فارم 10 ہے. اس کے شروع میں حمزہ، سین اور تا
ماضی کے سیغے میں ہوتا ہے، لیکن مضارع میں پھر جب یہ آ جاتی مضارع کی علامت تو یہ حمزہ نہیں آتا اس میں، سین اور تا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید فیہی ہے۔ سین اور تا کے بعد جو ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو یہاں تا یا آئین، ٹھیک ہے، اور یا ظاہر ہے یہ بیچ میں حرف علت ہے تو یہ چینج ہوا ہوا ہے۔ تو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اس کے لیے خاص طور پہ آپ کو سمجھانا ہے۔ یہاں دیکھیں من یستطیع ان یکتبا الدرسا، ان یکتبا کس ٹائپ کا مرکب ہے آپ سب کو پتا ہے، مصدر معول، رائٹ، یاد ہے نا؟ تو یہاں پہ اگر آپ سارے جتنے بھی نیچے سیگے ہیں ان سب میں دیکھیں اتستطیع ان تسوکا، نوٹ کریں یہاں دیکھیں یہ تو سوال ہے نا اس کے اوپر، لا استطیع ان اقرا مصدر معول، تستطیع ان تقرا مصدر معول، رائٹ، یہاں دیکھیں ان تغسلی، یہ چیز آپ کو یہاں سمجھائی گئی ہے کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو امکنا یمکنو، اسی طرح ڈفرنٹ اور ارادہ یریدو، جب آپ نے مصدر معول پڑھا تھا کچھ مخصوص قسم کے افعال ہیں جن کے ساتھ مصدر معول اس کے بعد ضرور آتا ہے، کبھی تو وہ فاعل بن کر آتا ہے اور کبھی مفعول میں۔ امکنا یمکنو میں تو ہمیشہ مصدر معول فاعل بن کر آتا ہے نا، فاعل کی تعویل میں ہوتا ہے، لیکن کچھ کے ساتھ مفعول بھی، جیسے مثلا یہاں دیکھیں من یستطیع، کون استطاعت رکھتا ہے کس چیز کی، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، لکھنے کی، کون طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ لکھے کیا چیز، الدرسا، درس، کہ وہ درس لکھے۔ تو یہاں پہ یہ لکھنا یعنی مصدر کے میننگ میں استطاعت رکھتا ہے کس چیز کی، لکھنے کی، تو اس کی پھر پوزیشن کیا ہے، مفعول بھی کی، مصدر معول کی مفعول بھی فی محلی نصب، تو یہ کس کا مفعول ہے، اس کا مفعول ہے۔ لکھنے کی کیا چیز، لکھنے کی، درس، تو یہ مفعول، یہ بھی مفعول بھی ہے، لیکن یہ کس کا مفعول ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ تو مصدر معول اس والے فعل کا مفعول بھی ہے۔ آگے دیکھیں علی الصبورتی بخط واضح، آگے سوال ہے پورا، کیونکہ یہاں پہ پورا یہ جملہ ہے نا کہ کون استطاعت رکھتا ہے لکھنے کی، درس کہاں پہ، علی الصبورتی بلیک بورڈ پر، بورڈ پر، بخط واضح، کس طرح، واضح طور پہ، سبق لکھنا واضح طور پہ، کلیئرلی کون لکھ سکتا ہے، تو یہاں پہ یہ آپ کا آ گیا۔ اچھا نیکسٹ جملہ دیکھیں اتستطیع ان تسوقا شاہینتن یا زبیرو، کیا تم استطاعت رکھتے ہو، آر یو ایبل ٹو ڈرائیو، اب یہاں دو نئے کلمات، تسو کا نیا فعل ہے، فرسٹ ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں، اور شاہینتن آپ کی ویکیبلری میں سارے ورڈز دیے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں سے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ شاہینتن، ٹرک، ٹھیک ہے، ٹرک کو بولتے ہیں، اور جو فعل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہو، افعال بھی آپ کو سمجھ آ جائیں۔ یہ دیکھیں ساکا یسوکو، سوکن مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرائیو، کوئی ٹرک یا کوئی وہیکل چلانا، تو یہاں پہ کیا اب سوال کیا وہ کر رہا ہے کہ کیا تم ٹرک چلانے کی استطاعت رکھتے ہو، کیونکہ ٹرک ہر کوئی تو نہیں چلا سکتا نا، تو ٹرک چلانا، تو یہ مصدر معول ہے نا، تستطیع کیا تم استطاعت رکھتے ہو، انتا کی ضمیر مستتر کس چیز کی، مفعول بھی، ڈرائیو کرنے کی کیا چیز، ٹرک، ٹرک ڈرائیو کرنے کی، تو یہ اس کا مفعول ہے ظاہر ہے، اور یہ اس کا مفعول ہے، تو یہ مصدر معول۔ آگے دیکھیں حاضح الرسالۃ، یہ رسالہ بخطی ردین لا استطیع ان اقرا، جی کیا میننگ ہوا ذرا نوٹ کریں، آپ لوگ بھی ٹرانسلیشن کیا کریں۔ یہ خط، رسالہ کس کو بولتے ہیں، خط کو نا، ٹھیک ہے، یہ خط ناقص خط کے ساتھ ہے، ردی خط کے ساتھ ہے، خط کا مطلب کیا ہوتا ہے، رائٹنگ، خط میں رائٹنگ لکھی جاتی ہے نا، تو یہاں وہ بھی، یہ خط رسالہ ناقص خط کے ساتھ یعنی ناقص رائٹنگ کے ساتھ ہے، لا استطیع میں استطاعت نہیں رکھتا، ان اقرا کے اسے پڑھوں، یعنی جس نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کی رائٹنگ بہت خراب ہے تو میں اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ میننگ ہوا۔
تو لا استطیع، لا نفی، استطیع میں انا کی ضمیر مستتر، اور کیا نہیں استطاعت رکھتا، ان اقرا، تو مفعول بھی، کس کا مفعول، اس کا مفعول، کس کی، کہ اس کو میں پڑھوں، پڑھنے کی، اسے. آگے دیکھیں اتستطیع ان تقرا، کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم پڑھو اسے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، رسالہ، خط کی طرف. رسالہ عربی زبان میں خط کو بولتے ہیں نا، لیٹر کو. تو اب یہاں انتا کی ضمیر مستتر، کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم اسے پڑھو، بری رائٹنگ کو. یا براؤ، یا براؤ، یا حرف ندا براؤ. آگے دیکھیں وتستطیعین، اب یہ کون سا صیغہ ہے، نوٹ کریے گا، اتستطیعین. یہ سارے فارم 10 ہیں ایک ہی روٹ ورڈ سے. بتائیں مجھے کون سا ہے یہ صیغہ، انتی، انتی ہے. اتستطیعین، کیا تم انتی استطاعت رکھتی ہو، آر یو ایبل ٹو، ان تغسلی، ٹو واش، کیا چیز، کہ تم دھو، ہازیہ الملابس الیوم یا لیلہ، دیز کلوز ٹوڈے، کہ یہ کپڑے آج تم دھونے کی استطاعت رکھتی ہو. دھونے کی، تم دھونے کی، تو یہاں یہ جو یا ہے یہ انتی کی ضمیر ہے، ظاہر ہے جو فاعل ہے، اور یہ مصدر مؤول، اور یہ کس کی مفعول ہے، اس کا مفعول. اور ہازیہ کس کا مفعول ہے، اس کا مفعول، اور ملابسی بدل، الیوم ظرف. کیا خیال ہے، انٹرسٹنگ تھا نا یہ ایکسرسائز. یہ اب آپ کو تھوڑے سی انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، اب یہ رول آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مصدر مؤول استعمال ہوتا ہے. اب نیکسٹ دیکھیں ایک اور فعل، مزید فی کی تھوڑا انٹروڈکشن آپ کا ہو رہا ہے. صلی یصلی، صلی، صلی ماضی کا صیغہ، یصلی مضارع، اور صلی امر. اگر آپ دیکھیں صلی کو تو یہ یہاں پہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ایڈیشن ہے. صاد، لام، لام، اور اینڈ پہ یا. تو حقیقت میں یہاں آئین کلمہ جو ہے وہ ڈبل ہے. ویسے تو 3 لیٹر ہی ہیں، صاد، لام، یا، لیکن یہ جو 2 لام ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین کلمہ تھا نا، ایک آئین کلمہ. تو ایک آئین کلمے کا سیم جنس کا لیٹر ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ کون سی والی فارم ہے، فارم 2، اس کو آپ کہیں گے فارم 2. ادھر لکھ لیں، اوپر فارم 10 تھی. باقی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. تو اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، کیسے یہ بنتا ہے. تو صلی ماضی ہے، یصلی مضارع، اور صلی. اب آپ کو پتا ہے کہ امر بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. تو اب مضارع کا صیغہ آپ استعمال کریں گے اسی پیٹرن پہ نا، تسلی. ایکچولی تسلی یو تھا نا، تو یہ حرکت کو ڈراپ کر دیا گیا کیونکہ حرف علا ہے. اب امر جب بنانا ہوتا ہے، آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آپ کو آتا ہے کہ ناقص فعل سے امر کیسے بناتے، ناقص ہے نا یہ. تو مضارع کی علامت چاپ، اور یہاں سے یہ چاپ، حرف علا چاپ، ٹھیک ہے نا، دونوں کو چاپ کر دیا. تو کیا بچا آپ کے پاس، یہ سلی. اب حمزہ لانے کی ضرورت ہے نہیں. جو مزید فی ہے نا اس میں یہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ وہاں پہ امر میں آپ کو کئی ایسی صیغے ہوں گے جن میں حمزہ نہیں لانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پہلا کلمہ جو ہوگا وہ متحرک ہوگا، پڑھا جائے گا. حمزہ تو تبھی آتا ہے نا امر کا جب متحرک نہیں ہوتا. تو سلی، سلی کا مطلب کیا، اچھا سلی یصلی کا مطلب ہوتا ہے کیا، مطلب نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. تو صلی اس نے نماز پڑھی، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، پڑھے گا، صلی نماز پڑھو، یہ ہے میننگ. تو یہ بہت خوبصورت کلمہ ہے. اب اس کے کچھ جملے دیے میں آپ کو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اصلیتا، اصلیت الظہر یا حسین، کیا مطلب، یہ حمزۃ الاستفہام. صلیتا ماضی کا صیغہ، کیا تم نے نماز پڑھی، کون سی والی، ظہر، یعنی کیا تم نے ظہر کی نماز پڑھی، پڑھ لی ہے. تو یہاں پہ یہ میننگ ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا یا حسین. تو صلی یہاں پہ ماضی کا صیغہ یہ. اب جب تا کی ضمیر ساتھ لگی متصل تو یہ یا اوپن ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے. آگے دیکھیں صلی، اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی، یہاں امر ہے تو صلی یہ امر ہے کیونکہ نظر ہی آ رہا ہے آپ کو امر کا صیغہ. صلی بنا یا شیخو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، کریں ذرا. صلی
पढ़ाओ, बिना हमें, या शैहू नमाज पढ़ाओ हमें, अमर है ना, पढ़ो नहीं पढ़ाओ, क्योंकि फॉर्म टू जो है ये मुतअद्दी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, फॉर्म टू जो है मुतअद्दी होती है। तो यहाँ पे है कि लीड अस, हमें पढ़ाओ। अच्छा, अब सल्ली बिना, ये खास किस्म का अंदाज है, ये आपके पॉइंट टू रिमेम्बर में, वहां से मैं आपको दिखाती। ये देखें पॉइंट नंबर 6, ये सल्ला, ही ऑफर्ड सला, कि उसने नमाज पढ़ी। द मुदारे युसल्ली एंड द अमर इज सल्ली। द एक्सप्रेशन सल्ला बिना मीन ही लेड अस इन सला, कि वो हमें नमाज पढ़ा, उसने नमाज पढ़ाई, ये माजी का सीखा है ना। ही वॉज अवर इमाम, मतलब ये कि वो हमारा इमाम था, उसने नमाज पढ़ाई, वो हमारा इमाम था। बिना, बा के साथ ना की जमीर। अच्छा, आगे कहते हैं सल्ली बिना मीन लीड अस इन सला, यानी हमें लीड करो सलाह में एज द इमाम, के इमाम के तौर पे। तो ये एक इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है बिना, कि हमें पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ, नमाज। तो ये बा का सिला इसके साथ आ रहा है। ठीक है, खास तौर पे इसके साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी यही है। ठीक है। अच्छा, ला तुसल्ली, ला तुसल्लिल फराइदा फिल बैती, मेरा ख्याल है आप समझ सकते होंगे। ला नहीं तुसल्ली, तुम पढ़ो। ये कौन सा वाला ला है, ला नाहिया, क्योंकि यहाँ देखें एंड पे या नहीं है ना, तो ये ला ने इसको मजूम किया है। फेलुन मुदारियुन मजूमुन बी हज़फी हरफी इल्ला। तुसल्ली था, तुसल्ली स्टेप स्टॉप कर देंगे, उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो तुसल्ली। तो ये ला नाहिया है। ना तुम नमाज पढ़ो, क्या ना पढ़ो, अल फराइदा फर्ज फिल बैती, घर में, यानी फराइज घर में अदा ना करो, ये मीनिंग है। तो ये मजजूम हालत है इसकी, हज़फी हरफी इल्ला। आगे देखिए, लम्मा उसल्लिल असरा, लम्मा से क्या मतलब होता है, लम्हा क्या करता है मुदारे को, ये भी मजजूम करता है, क्योंकि देखें यहाँ पे उसल्ली, लम्हा जवाजिमुल मुदारे में से, ये दोनों जवाजिमुल मुदारे में से, ला और लम्मा। तो क्या मीनिंग करेंगे, लम्मा उसल्ली, उसल्ली मुदारे कौन सा सीखा है, मुतकल्लिम वाहिद। मैंने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी, अभी तक उसल्ली मैंने नहीं पढ़ी असर, यानी असर अभी तक मैंने अदा नहीं की। तो ये दोनों मजजूम है, दोनों में हज़फी हरफी इल्ला है। ठीक है, और ये बचा हो गया। आगे देखें, सल्लैतु फिल मस्जिदिल हरामी फिल मस्जिदिन नबवी शरीफ व उहिब्बु अन उसल्लिया फिल मस्जिदिल अक्सा बिइज़्निल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मीनिंग है, मैंने सल्लैतु, मैंने नमाज पढ़ी, फिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में, व फिल मस्जिदिन नबवी, मैंने मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ी और मस्जिद नबवी में, दोनों मस्जिदों में नमाज पढ़ी। व उहिब्बु, और मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, अन उसल्लिया। अब आ गया अन, मंसूब भी तो आना था ना, मंसूब उसकी हालत, तो इस फेल की सारी हालतें आपको बता दी। अन के बाद उसल्लिया ही मंसूब। आपको पता है ना कि या से पहले अगर कसरा हो तो फतहा शो हो सकता है, तो यहाँ या से पहले कसरा है ना तशदीद के नीचे, तो फतहा शो हो रहा है, तो अन मसदरिया है, तो ये मसदर मुअव्वल, और इसकी क्या पोजीशन है, मफूलुन बिही। मैं पसंद करता हूँ क्या, कि मैं अदा करूं, नमाज अदा करूं, कहाँ, फिल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा में, बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म से। समझ आ गई कि मैंने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में तो नमाज अदा की है, माजी का सीगा, सल्लैतु फाइल, उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ कि मैं अदा करूँ नमाज, कहाँ, मस्जिद अक्सा में, अल्लाह के इज़्न से। तो ये आपको समझ आ गई फॉर्म टू और इसके मुख्तलिफ सीगे हैं अमर के, और ये तो इंशाल्लाह जब आप फॉर्म टू करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, हाजी ही अस्माउ शुहूरिल अरबियती,
नेम ऑफ द अरबिक मंथ्स, जो हमारे इस्लामिक मंथ्स हैं वो दिए गए। ज़रा अरबी में सब चीज़ें पढ़ें तो इस्लामिक मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी सब जानते हैं इनको। ज़ाहिर है हम साथ साथ इस्लामिक मंथ भी देखते हैं और दूसरे मंथ भी देखते हैं, तो ये आपके सामने है। ये इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब पता। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। तामल मायली इम्मा व इम्मा। देखें ये सारे आपके लेसन ही में जो रूल इस्तेमाल हुए वो हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये समझाए गए ना कि अरबी में क्या किस तरह एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा, इसको पहले मैं आपको पॉइंट टू रिमेम्बर से दिखा देती हूँ, फिर इस तरह वापस आते हैं। यहाँ देखें नंबर 7 पॉइंट, इम्मा व इम्मा मीन्स ईदर और। जैसे हम कहते हैं ना ईदर और, मतलब या यूं या यूं, ऐसे कर लो या ये ऐसे कर लो। ठीक है, अब जैसे देखें एग्जांपल देखें, अल इस्मु इम्मा मुजक्करुन व इम्मा मोनसुन। अ नाउन इज ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। देखें अब यहाँ एक इम्मा जो पहला वाला है इसका ट्रांसलेशन है ईदर और दूसरे का ट्रांसलेशन किया है और। मतलब कि नाउन यानी इसम या तो मैस्कुलिन मुजक्कर होता है या फिर मोनस होता है, या मुजक्कर होता है या मोनस होता है। तो ये चॉइस मतलब एक दो चीज़ों को, तो दो दफ़ा इम्मा इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह हम इंग्लिश में ईदर और ईदर कहते हैं। और यहाँ एक और एग्जांपल देखें जो आपके उसमें लेसन में भी है, इम्मा तजूरुनी व इम्मा अजूरू का। ईदर यू विजिट मी और आई विजिट यू। इम्मा यानी तुम मुझे, या तो तुम मुझे विजिट करो यानी मुझसे मुलाकात करो, या मैं तुमसे मुलाकात करूं। हम उर्दू में तो दोनों में या ही कहेंगे ना, या तो तुम मेरी तरफ आ जाओ या मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। समझ आई? तो ये दो दफा इम्मा इस्तेमाल होता है इस तरह। ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये वाला स्टाइल। तो यहाँ भी सेम, ये वाला तो सेम जुमला हो गया इम्मा। अब ये हर्फ है ना, ताजूरूनी तुम विजिट करो मुझे, ताजूरू फेल मुदारे मरफू और नून विकाया या मुतकल्लिम मफूलुन भी अंता की ज़मीर मुस्ततिर, यहाँ अजूरू का अना की ज़मीर मुस्ततिर। इब्राहिमु इम्मा मरीदुन व इम्मा मुसाफिरुन। ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, क्या मीनिंग है? इब्राहिम या तो बीमार है या सफर पर है, मुसाफिर है, यानी वो मिल नहीं रहा ना, मुलाकात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है या तो वो बीमार है इस वजह से नहीं मिल रहा, या फिर मुसाफिर है। अल इस्मु फिल लुगतिल अरबियती इम्मा मुज़क्किरुन मुज़क्करुन व इम्मा मुअन्नसुन। इसम अरबी जुबान में या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस, रूल है। ठीक है, तो या उर्दू में तो या ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में ईदर और। तो ये आपके सामने था इसका डिटेल। अब वो कह रहे हैं 13 नंबर में अदखिल इम्मा फी सलासी जुमलिन मिन इंशाइका। नीचे दाखिल करें इम्मा अपनी मर्जी के जुमलों पर, यानी अपनी मर्जी से कोई जुमले बनाएं और उसमें फिर इम्मा को इस्तेमाल करें। ये आप कर लें एक्सरसाइज ग्रुप में, छोटी सी है, सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। 3 सेंटेंसेस आपने अपनी मर्जी से बनाने हैं, जैसे ऊपर दिए हैं इसी तरह। इम्मा 2 दफा इस्तेमाल करेंगे, जो मर्जी बनाएं, छोटे छोटे से जो दिल चाहे आप बनाएं। ठीक है, छोटा सा रूल है लेकिन है इंटरेस्टिंग। आगे देखें, अल हरबू मुअन्नसतुन। हर्ब मोन्नस है यानी कलिमा। हर्ब किसको बोलते हैं? जंग। ठीक है ना। तकुलू तुम कहते हो अल हरबुल आलमियतुल उला। क्या मतलब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहली जो जंग थी, दुनिया की जो जंग थी, पहली आलमी जंग इसका ट्रांसलेशन होगा। तो ये अल हरबू चूंकि मोनस से कंसिडर किया जाता है, मोनस से कयासी, तो अल आलमियतु की क्या पोजीशन है यहाँ पे? आलमी जंग, नात। ठीक है, इसकी नात है ना ये, तो इस वजह से मोनस आई। अल उला पहली आलमी जंग, तो ये भी नात है ये। ठीक है, तो ये उसकी नात है, तो इस वजह से यहाँ मोनस इस्तेमाल हो रही है। अल हर्बुल आलमियतु सानियतु, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी आलमी जंग। अल हर्बुल अहलियतु खाना जंगी, सिविल वॉर।
تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں نا انگلش میں خانہ جنگی، تو الحرب الاہلیت، اہل یعنی اندرونی جنگ، اہل کی گھر والوں کی بھی جنگ ہو سکتی ہے خانہ جنگی، تو یہ سول وار کے لیے نا، تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، تو یہ لکھنے عربی میں بتایا گیا کہ کس طرح، اب ظاہر ہے آپ کی عربی سٹرونگ کرنی ہے نا۔ چلیں اب آ جائیں 14 نمبر ایکسرسائز، ہاتی مضارع افعال الاتیتی، یہ جتنے افعال دیے ان کے آپ نے مضارع لکھنا ہے اور کس باب سے ہے، اور ظاہر ہے معنی بھی لکھیں گے آپ، کیونکہ یہی تو آپ کی اب چیزیں ہیں جو آپ کی سٹرونگ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور 15 نمبر میں کیا کرنا ہے، ہاتی جمع الاسماء آتی، یہاں پہ آپ نے ان تمام جتنے بھی کلمات ہیں ان کی پلورل لکھنی ہے، کوشش کریں کہ خود لکھیں اور بعد میں پھر آپ وکیبلری میں سے چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایکسرسائزز ہیں ترتیب سے میں بتا رہی ہوں، لیکن یہ آپ کی اولڈ بک کی یہ والی ایکسرسائز 22 ہے اور اس سے پہلے والی 21 ہے، اس میں آپ کی یہ 15 نمبر ہے، نمبر بدل گئے نا۔ ایکسرسائز نمبر 16، ایکسرسائز نمبر 16 میں کیا کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کی 23 نمبر ہے اولڈ بک کی، ادخل کل کلمات مما یاتی فی جملات مفیدات، نیچے جو ورڈز دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو سمجھ آئے۔ صلی، سارا کا صلی بھی آپ نے کیا، اس نے نماز پڑھی، سارا کا ڈرائی ٹو ڈرائیو، منع، یہ سارے کلمات آپ کے دیے ہوئے ہیں اینڈ پہ، حرب ابھی دیکھا آپ نے، یہاں دیکھیں یہ والا ابنو قضا و قضا سنتن، یہ خاص محاورہ ہے، مطلب کہ بیٹا اتنے اتنے سال کا، ابنو قضا، قضا جو ہے نا یہ ایکچولی حدیثوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کنایا، اشارے کنایا لفظ استعمال سنا ہوا ہے نا ہم نے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ایک کنایا یعنی اتنے اتنے سال کا بیٹا، اس طرح کر کے ایک محاورتاً بولتے ہیں، اس کا بے شک آپ نہ بنائیں سینٹینسز، یہ ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے، لیکن باقی یہ جتنے بھی ہیں جو آسان ہیں افعال وغیرہ یہ سب ان کے آپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، فی ثلاثی میں آتی، اب یہ دراصل یہ ایسے ایکسرسائزز ہیں نا جو آپ کو کلاس میں نہیں کروائی جا سکتی، اگر میں بنا بھی دوں سینٹینسز کیا فائدہ، میں بتا بھی دوں پلورل تو کیا فائدہ، یہ آپ کو خود ہی کرنے ہیں، یہ آپ کا اپنا کا ہوم ورک ہوتا ہے۔ آگے جو کلاس والے ہیں وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو میکسیمم کروا، یہ جو ہے آگے فی ثلاثی میں آتی، لفظ میں اتن مجرور بالاضافتی، اب یہ نمبر ہے آپ کو پتا ہے، ثلاثی 3 اور میں آتن 100، تو کتنا ہوا 300، لیسن میں کیا تھا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ لفظ میں آتن 100 کا جو کلمہ ہے عربی میں مجرور ہے بالاضافتی، اضافت کی وجہ سے، مطلب کہ یہ مرکب اضافی ہے، میں آتن جو ہے مجرور کیوں ہے کیونکہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ۔ اچھا اما ثلاثو فا یعربو بحسب العاملی، رہی بات، اب اما حرف تفصیل ہے نا، رہی بات ایز فار ثلاثی، ثلاثہ کا جو کلمہ ہے ثلاثن کا، پس یعربو اعراب دیا جاتا ہے بحسب العاملی، اس سے اعراب دیا جاتا ہے، معرب بنایا جاتا ہے عامل کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی اکارڈنگ بحسب العاملی کا مطلب اکارڈنگ ٹو دا عامل، وہی والی بات کہ جب جملے میں مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے، صرف اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام رول ہے کہ مرکب اضافی جب استعمال ہوتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے نا ہمیشہ اس کو جو اعراب دیا جاتا ہے وہ جملے میں پوزیشن کے مطابق دیا جاتا ہے، یہاں تو نمبر دے دیا نا انہوں نے، لیکن جو اس کے اوپر یہ تو ہمیشہ میں آتی مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اس کا تو اعراب پتہ ہے ہمیں پوزیشن، لیکن جو پیچھے مضاف ہوتا ہے وہ جملے میں جس طرح استعمال ہوگا اس کے مطابق ہوگا، بس یہ عام سی یہی بات ہے، نیچے انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا، یہاں دیکھیں اندی ثلاثو میں آتی ریال، میرے پاس کتنے 300 ریال ہیں، جملہ آپ آلریڈی بہت اس طرح کر چکے ہیں، اب ظاہر ہے اندہ شروع میں آ گیا، ظرف ہے مضاف الیہ، اور ثلاثو کی پھر کیا پوزیشن ہے یہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہونا ثلاثو مرفون لأنہ مبتدا، یہاں پہ ثلاثو جو ہے
مرفوع ہے بیکاز لِأَنَّهُ مبتدا کیونکہ وہ مرفوع ہے، اور ظاہر ہے وہ مضاف اور میاتی مضاف الیہ، اور ریالن اس کی تمیز. اریدو آئی وانٹ، ثلاثہ منصوب آ گیا. کیوں منصوب ہے یہ؟ کیونکہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کہہ رہے ہیں ہونا ثلاثہ منصوب لِأَنَّهُ مفعول بہ. جب عربی میں ایکسپلین کرنا ہو نا تحلیل کو تو اس طرح کیا کریں. ہونا، اب جو بھی کلمہ اس کو بتانا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میاتی ہونا، میاتی مجرور لِأَنَّهُ مضاف الیہ. ٹھیک، سمجھ آئی؟ تو یہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اشتریتو، آئی باٹ وٹ ہذہ الساعۃ، دس واچ، میں نے خریدی یہ گھڑی. تو اشتری فعل، تو کی ضمیر فاعل، ہذہ مفعول بھی، الساعۃ بدل. بثلاثی میاتی ریالن، 300 ریال کی. بی لگاتے ہیں نا جب کسی چیز کی قیمت کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ اب ہونا ثلاثی مجرور بالبائی، کیونکہ یہ مجرور ہے با کی وجہ سے، با کے سبب. وَمَثَلُ ثَلَاثِ مِائَةِ أَخْوَاتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ثلاثی میاتی 300 کے لیے رول استعمال ہوتا ہے کہ مرکب اضافی استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح اس کی بہنیں، ان کے لیے بھی مرکب اضافی. بہنیں کہاں سے آ گئی اس کی؟ اب یہ 300 ہے تو اس کی بہن کون کیا ہوگی بائی دی وے؟ 400، 500، 600 اور آگے پھر 700 اور آنورڈ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ریال بھی دکھائے گئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 300، 400، 600 یہ سب یہ مرکب اضافی ہوتے ہیں، اور اسی طرح میعاتی سب کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ساتھ اس سے پہلے اب جو بھی عدد لگتا ہے. سمجھ آئی ہے یہ پوائنٹ؟ تو جسٹ ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے. 17 نمبر ایکسرسائزز ختم نہیں ہوں گی، آپ تھک جائیں گے. 17 نمبر جو ہے آپ کی اولڈ بک کی کون سی ایکسرسائز ہے؟ نوٹ کر لیں. اولڈ بک میں اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن پیج نمبر 40 پہ ہے. اس کے آگے اقرا اقرا الاعداد فیما یلی قراءۃ صحیحۃ. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو عدد جو ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا جو آگے آ رہے ہیں. اب صحیح طریقے سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ مراد ہے کہ جتنے عدد ہیں ان پہ اعراب نہیں ہے. نوٹ کیجئے گا یہاں یہ خمس سین کے اوپر اعراب نہیں ہے، اربعہ آئین کے اوپر اعراب نہیں ہے. یہاں دیکھیں تس آئین کے اوپر اعراب نہیں ہے. تو اس کو آپ نے ظاہر ہے کیسے پڑھیں گے؟ obviously آپ کی جو اس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو گروپ کا ہوم ورک میں دے رہی ہوں 17، کیونکہ یہ بول کے کرنا ہے نا، یہ ایسے انالیسس بھی کرنا ہے ظاہر ہے جملوں کا، اور بول کے کوشش کریے گا مائک کے اوپر اس کو بول کے. 5 سینٹنسز ہیں، زیادہ نہیں ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی عدد ہیں ان سب پہ کوئی اعراب نہیں دیا انہوں نے. تو جملے کے مطابق جیسے اوپر بتایا نا میں نے کہ عدد کا کیا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے اعراب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 سینٹنسز ہیں، انشاءاللہ یہ انجوائے کریں گے آپ کر کے. آگے آ جائیں. الیہودو، یہود اسم جنسن جمعیون واسم الجنس الجمعی هو الذی یفرق بینہ وبین واحدہ بالبائی او بالتائی. کیا میننگ ہے؟ دیکھیں ٹرانسلیشن نہیں لکھی ہوئی تاکہ ہم خود ٹرانسلیشن کریں ہمیں سمجھ آئے. الیہود ظاہر اسم ہے نا، مطلب یہود، یہود کے لیے کہ تمام یہود، الف لام یہاں پہ یہود مطلب جنس ہے نا یہودیوں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں اسم جنسن، یہ جو کلمہ ہے اسم جنس ہے، اسم جنس ہے، لیکن اسم جنس جمعیون، جمعیون یعنی جمع میں نا معنی کے اعتبار سے کہ تمام یہود، ایک یہودی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہود ایوری یہود. تو اس والے اس خاص قسم کے یہ اسم ہیں، اس کو بولتے ہیں اسم جنس جمعیون. اور
व इसम जिनसी जमयुन, और इसम जिन्स जमी जो होता है जमई, वो क्या होता है? हुवा लजी, वो है वो जो युफर्रकू, फर्क किया जाता है, जिसमें फर्क किया जाता है उसके दरमियान व बैना वाहिदी, और उसके वाहिद के। इसम जिन्स जो होता है वो जमा के लिए जो इस्तेमाल होता है उसके और उसके वाहिद। अब ये जमा के लिए ना, तो वाहिद जो इसका है, इसके दरमियान में जो फर्क किया जाता है वो किस तरह? बिल याई, या के साथ, औ या बित ताई या ता के साथ। ये क्या मीनिंग हुआ? आगे मिसालों से देखें। अमसिलतुल इफरादी बिल याई, जो मिसालें किसके लिए? या के साथ। यहूदुन, यहूदुन जमा है, इसम जिन्स जमी है। यहूदियुन, अगर आपने एक यहूदी कहना है ना, तो फिर आप उसके साथ या आएगी उसके साथ, यहूदियुन। ये वही वाली या जो आपने पीछे पढ़ा है ना निस्बत के लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक यहूदी। ठीक है, यहाँ देखें, अरबुन अरब, अरबियुन। अब अरब क्या है कि आप इसे अरब से समझ सकते हैं कि अरब एक अरब को भी कहते हैं, लेकिन ये जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है इसम जिन्स। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपने एक अरबी की बात करनी है तो या एंड पे आ जाएगी, एक अरबी। ठीक है, अरब का मतलब तमाम अरब, यहाँ पे सारे ऑल अरब। ठीक है, यहाँ यहूद का मतलब तमाम यहूद। अगर आपने एक अरबी एक यहूदी बात करना है तो एंड पे या आएगी। रूमुन रूमियुन, एंड पे या लगा दी। तुर्कुन तुर्कियुन। इनकिलीजुन इनकिलीजियुन, क्या मीनिंग है इसका? इनकिलीजुन का मतलब होता है इंग्लिश मैन, यानी इंग्लिश ज्यादा आदमी, यानी उनकी तरफ के जमा में। और इनकिलीजियुन एक इंग्लिश मैन। या आ गई ना? अच्छा, मैं आपको यहाँ पॉइंट टू रिमेम्बर से समझाती हूँ, यहाँ ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। नंबर 9 पॉइंट देखें। अल यहूदू, यहूद इज अ जेनरिक प्लूरल नाउन। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है, अरबी में ज्यादा समझ आती है। इस्मुल जिनसिल जमी, जिन्स होती है ना, जिन्स का मतलब किसी किसी की भी जिन्स। जैसे हम जिन्स का मतलब जरूरी नहीं कि मुअन्नस मुजक्कर जिन्स, यानी जैसे अजनास कहते हैं ना, यानी फलों की जिन्स, जानवरों की जिन्स, मुख्तलिफ इंसानों की जिन्स, ये वो वाली जिन्स की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं दीज आर टू काइंड्स, दोज विच मेक देयर सिंगुलर विद या, यानी ये जो जिन्स है, जमा की जिन्स जो होती है, उसमें अगर वाहिद बनाना है तो या इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ देखें, अरबुन, अरब का मतलब अरब्स, यानी अरब कौम, तमाम अरब। अगर आपने कहना है एक अरबी, एन अरब, तो फिर अरबियुन, एंड पे या लगा दी। यहाँ देखिए, तुर्कुन, तुरक्स, एस, यानी ज्यादा, मतलब तमाम तुर्क कौम। तुर्कियुन, एक तुर्क। इनकिलीजुन, यानी इंग्लिश मैन, ज्यादा। और इनकिलीजियुन, एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश आदमी। ये देखें, उसको दिखाया भी हुआ है। पॉइंट समझ आया? अब नीचे जरा नोट देखिएगा। नोट दैट दिस या, ये तशदीद वाली या लगाई है एंड पे, इज नॉट द या ऑफ नसब विच वी हैव जस्ट लर्न इन 4। यानी जो पीछे आपने पढ़ी है ना, इसमें या के निस्बत के लिए जो या होती है, जैसे पाकिस्तानी वगैरह, ये वो नहीं है या। वो कह रहे हैं इफ द या इन द वर्ड अरबियन इज द या ऑफ नसब, द वर्ड मीन्स अरबिक, एंड इफ इट इज द या ऑफ इफराद, देन इफराद का मतलब के मतलब जो अरब से ताल्लुक रखने वाले लोग। अगले पेज पे देखें, द वर्ड मीन एन अरब, अरब से मतलब कि अरब कौम से ताल्लुक रखने वाले। वहां है कि एक अरबी, फर्क आ जाता है ना दोनों के, ये अरब से ताल्लुक रहे, उसका मतलब एक अरबी। वहां है अरबी कौम से ताल्लुक, यानी अरबी कबीला तो नहीं कह सकते, यानी अरबी होना उनकी निस्बत के तौर पे। यहाँ एक अरबी सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर किया है, वहां निस्बत की या नहीं है कि वो अरब से ताल्लुक रखता है, नहीं, उसका मतलब एक अरबी। फर्क फील हुआ आपको? निस्बत की या में
جب ہم کہتے ہیں نا ہے ہوتی دونوں ہی تشدید کے ساتھ ہے، لیکن ایک جو ہے نسبت کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی ہے، یعنی عربی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ والا جو عربیون ہے، اس سے اس کا مطلب ہے کہ ایک عربی، یعنی واحد بنانے کے لیے یہ یا استعمال ہو رہی، حالانکہ سیم ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ عربی زبان میں تو اس طرح استعمال ہوتے ہیں نا کلمات۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں، دیکھیں دوز وچ میک دیئر سنگولر وتھ تا، کبھی کبھی یہ راؤنڈ تا جو ہوتی ہے، آپ نے تو راؤنڈ تا کو کیا پڑھا ہوا ہے؟ مؤنث کی علامت، یہی پڑھی ہوئی ہے نا۔ لیکن یہ جو راؤنڈ تا ہے یہ کبھی کبھی واحد کے لیے بھی آتی ہے، یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے۔ اب دیکھیں مختلف حروف مختلف استعمالات ہوتے ہیں، اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، فی الحال تو آپ بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں نا۔ تو یہاں دیکھیں تفاحن، تفاحن کا مطلب ایپلز۔ اب یہ اسم جنس یعنی ایپل جنس کے ایپلز یعنی جمع ہیں، لیکن تفاحتن جب بولیں گے راؤنڈ تا لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا این ایپل، ایک سیب، ایک ایپل۔ تمرن ڈیٹس، کھجوریں، اسم یعنی کھجوروں کی جنس ہے یہ۔ تمراتن راؤنڈ تا آ گیا، آ ڈیٹ ایک کھجور، راؤنڈ تا ہوگی تو ایک کھجور۔ سمکن فش، یعنی فش کائنڈ، جنس، فش کی جنس، تو سمکتن آ فش۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ بات یہ ہے کہ جیسے کسی جنس کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، جیسے یہ یہاں پہ ساری فروٹ کی جنس یا اس کی سمک یعنی فش کی جنس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے واحد ایک چیز کا کہنا ہے تو اس کے ساتھ راؤنڈ تا آئے گی، یہ یا پھر یا آئے گی، یہ ایک کا میننگ دینے کے لیے، یہ ایک کا میننگ دے رہی ہے۔ وہاں جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ نسبت کی یا ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے جملے میں پھر معنی سے پتہ چلتا ہے یہ چیز۔ تو یہ یہاں یہی ایکسپلین کیا کہ یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، راؤنڈ تا کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے کس میں؟ جمع کی جنس اور واحد میں۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یہ دیکھیں، اب انہوں نے یہاں اگزامپل دی ہوئی ہیں۔ وَأَمْثِلَةُ الْإِفْرَادِ، افراد اسی لیے کہا گیا نا فرد کے طور پہ، نسبت نہیں ہے یہاں پہ، فرد یعنی ایک فرد کی بات ہو رہی ہے۔ تو سماکن سے سیم وہی جو اگزامپل وہاں دی ہوئی ہیں وہی والی یہاں ہے۔ موزن کس کو بولتے ہیں؟ بنانا، بناناز یعنی جنس، کیلوں کی جنس۔ موزتن ایک بنانا۔ انبن انگور کی جنس، انبتن ایک انگور۔ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے۔ حبن کس کو بولتے ہیں؟ بیج، حبتن ایک بیج۔ تو یہ سارے جنس ہے۔ تو یہ آپ کا لاسٹ پارٹ تھا اس کا، اور کافی چیزیں سیکھی آج آپ نے۔ آپ کو ازبر کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم چاہیے ہوگا، سکون سے اس کو اب کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سارے یہ ورڈز دیے ہوئے ہیں جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھول جائیں تو۔ افعال بھی دیے ہوئے، افعال کے دیکھیں ماضی، مضارع، اور یہ سارے مختلف فارمز جو ہے نا، یہ عربی میں یہ رومن میں لکھی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مزید فی کی ہیں، اور مجرد کی بھی لکھی ہوئی ہیں انگلش میں نا، تو یہ آپ کی ویکیبلری ہے۔ چلیں ایک دفعہ پھر پوائنٹ ٹو ریممبر پہ ہلکی سی نظر مارتے ہیں۔ ویسے تو بہت ڈیٹیل سے بتایا اور کچھ پوائنٹ ٹو ریممبر بھی آپ کے کور ہو گئے ہیں۔ پوائنٹ ٹو ریممبر، سب سے پہلے فعل مبنی للمجہول، یہ آپ نے پڑھا، سب سے پہلا رول تھا جو دا پیسو وائس۔ اور اس کی پھر آگے دیکھیں ایگزامپلز ہیں، یہ وہی ایگزامپل ہیں جو آلریڈی آپ کر چکے، بس اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مفعول بھی ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی نوٹس وہی چیزیں ہیں، آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو مزید پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر وہی اس کا پیٹرن، کوتیلا، کاتلا سے کوتیلا، فوئلا کا پیٹرن۔ یہ دیکھیں اب جو مرضی باب ہے، کاتلا فعالا، شاربہ سمیہ باب، سمیہ دیکھیں، لیکن سومیہ کسی بھی باب سے آپ بنائیں گے مضارع یا اس کا، تو اس کا ایک ہی پیٹرن ہوگا، کوئی ڈیفرنٹ پیٹرن نہیں آئیں گے، چاہے ناصرہ باب ہے لیکن مجہول کا ایک ہی پیٹرن ہوگا۔
تو یہاں پہ مختلف اگزامپلز دی ہوئی ہیں اور مفعول بہ سے اس کو نائب فاعل بنا دیا. اور یہاں پہ پھر آج جو آپ نے پڑھا کہ جو متصل ضمیر ہوتی ہے مفعول بہ، اور وہ پھر کس طرح سے متصل ہی دوسری ضمیر ہوتی ہے لیکن وہ مرفوع والی استعمال ہوتی کیونکہ وہ نائب فاعل پھر بن جاتی ہے. یہ پورا جدول جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا پوائنٹ یہاں پہ. پھر اس کے بعد یہ سارا یہ ایکسپلین ہوا ہے نا. تو یہ دیکھیں واجدہ وجیدہ، ٹھیک ہے، واجدہ سے وجیدہ مختلف افعال دیے ہوئے ہیں اور اس کو ایکسپلین کیا گیا. پھر اسی طرح یہاں دیکھیں تلا، تالاوا تھا اوریجنلی تلا بنا. یہ مختلف جو آپ کے لیسن میں ہے نا تو ان کو ایکسپلین. تلا سے تولیا، یہ مجھول ہے نا. اٹ واز ریسائٹڈ، وہ تلاوت کیا گیا. ہی ریسائٹڈ، اس نے ریسائٹ کیا. وہ ریسائٹ کیا گیا، تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا. تو یہ سارے دیکھیں یہ وہ والے ناقص والے دیے ہوئے. دُعِیا، بنیا، سیم پیٹرن فُعِلا کے پیٹرن پہ کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چینج کیا کس طرح سے وہ چینج آتی ہے. پھر اس کے بعد مضارع کے بھی یہاں دیکھ لیں. یتلو سے یتلا، کیوں؟ کیونکہ اس کا پیٹرن چینج ہو گیا نا، ادھر فتح آ گیا. یہاں یتلو پہ دمہ تھا تو واو تھا، واو اب الف سے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی. یتلو ہی ریسائٹس، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت کیا گیا. تو اب یہاں پہ اس کا پیٹرن چینج ہونے سے پھر ظاہر حرکت چینج ہوئی تو پھر وہ بھی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں یدعو، ید آ، یف آلو تھا لیکن اینڈ سے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ حرکت گر جائے گی نا کیونکہ یہاں پہ فتح آ گیا. یہاں آلریڈی گری ہوئی ہے لیکن یہ اصل کے ساتھ تھا، اب یہ الف میں چینج ہو گیا. تو یہ سارے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں جو اس کی فارمیشن ہے. اور اچھا یہ ہے مضاف. اب یہ سارے مختلف ناقص یعنی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مجہول بنتے ہیں. آگے جا کے آپ کا ناقص ان کا آئے گا معطل فعل کا مجہول، وہ پڑھیں گے. لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن ہے. تو جو ایک ہی جنس کے دو ہوتے ہیں نا لیٹر والے فعل، ان میں کیسے مجہول بنتا ہے. اب یہاں دیکھیں سرا، یہ معلوم ہے. ہی پلیزڈ، مسا، ہی اٹ ٹچڈ، اس نے مس کیا یعنی ٹچ کیا، یہ میننگ ہے نا. اب اس ہی واز پلیزڈ، اٹ واز ٹچ، وہ ٹچ کیا گیا، کس نے کیا اس کا ذکر نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں مسا، مسا سے مسا، ایکچولی وزن کیا ہے مجھول کا؟ فو ایلا، یہ ہے نا وزن. اب یہ مسا یا سرا پھر کیسے بنا؟ اگر اس وزن پہ میں ڈالوں سر، سو ری را، یہ بنے گا نا سوری را. اور مسا کیسے بنا؟ یہ بھی میں کر دیتی ہوں مو سی سا، موسی سا، کیونکہ یہ ایک ہی جنس کے نا تو موسی سا. فو ایلا یہ ہے ایکچولی. لیکن جب آپ کو اب دیکھیں پڑھ بھی نہیں سکتے جب ایک جنس کے لیٹر آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پہلا جب مرج کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کیا ہوتا ہے بتائیں. ظاہر ہے جو فرسٹ جو ہوتا ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے، تبھی تو مرج کریں گے نا. تو یہ اس کے اوپر سکون آئے گا، ادھر بھی سکون آ گیا کیونکہ ایک ہی جنس کے نا. تو اب دونوں کو مرج کر دیا، تو مرج کر کے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے فتح ہے اینڈ پہ تو اس کے اوپر فتح لگے گا، اس کے اوپر بھی فتح آ گیا سین پہ دونوں تشدید کے ساتھ. تو یہ کیا بن گیا؟ سرہ مسا، سرہ مسا. انٹرسٹنگ، سمجھ آئیے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے مجہول ہے؟ دمہ سے، یہ دمہ یہ بتائے گا نا کہ مجہول ہے. آئین کلمہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو آلریڈی ڈراپ ہو چکا ہے. تو دمہ بتائے گا آپ کو کہ یہ کون سی والی فارم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں سررتو. اب جب اس کے ساتھ ضمیر آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو وہ ساکن آ گیا تو وہ پھر کھل جائے گا، یہ تو اس کا ادغام کھل جائے گا. یہ تو رول آپ نے پڑھا ہوا ہے نا الحمدللہ. اسی طرح مضارع میں بھی ہے ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں یسرو سے یسرو ہو گیا. ہی از پلیزڈ، اصل کیا ہے؟ یسرارو، یسرارو. تو یہ اس کا یہ را کا حرکت
آپ کو مضارع میں پتہ ہے نا کہ یہ فا کلمہ ساکن ہوتا ہے، تو یہ انتقال حرکت، یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، تو یہاں پہ بس پوائنٹ ٹو ریممبر میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، یہاں پہ وہی جو بتانے کا ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، کون سے ایئر میں تم پیدا ہوئے، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھ لیں۔ باقی تو الحمدللہ لیسن میں آپ کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ مجہول کی اگزامپل، یہ بھی دیکھیں مجہول کی اگزامپل، یہ تو آپ نے کیا ہے نا وہاں پہ لیسن میں۔ لم یلد ولم یولد، پہچانتے ہیں؟ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3۔ لم یلد، اس نے نہیں پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا۔ تو اب یہاں پہ یہ تو خیر لم تو مجزوم کیا نا اس میں، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن یہاں دیکھیں لم یولد، یہ بھی وہ ہے مضارع، لیکن مضارع مجزوم، لیکن یہ مجہول، یولد، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، اس نے کسی کو نہیں جنا، تو اس کے اندر تو ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے نا، اس نے نہیں جنا، لیکن وہ نہیں جنا گیا، تو وہ اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی، وہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نائب فاعل، اس میں جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے۔ سمجھ آئی؟ الحمدللہ۔ اور یہ کس سے پتہ چلا؟ اس کے پیٹرن سے، یوف الو پیٹرن ہے نا، لیکن یہاں لم کی وجہ سے یہاں پہ یولد اب کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کریں گے یہ سارے، لیکن فی الحال یہاں پہ یہ سب ایگزامپلز ہیں، یہاں بھی یہ مختلف ایگزامپل دی گئی ہیں، تو ان کو آپ پڑھیے گا۔ پوائنٹ 2 میں پھر وہی ایگزیکٹلی سارا وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے لکھنا ہے ڈیٹ آف برتھ کو، آئی واز بورن ان دس ایئر، تو اس کو عربی میں کیسے لکھنا ہے، اور اس کے بعد ایگزیکٹلی اسی طرح یہ مزید اس میں کچھ تھوڑے سے اور سینٹینسز ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیے گا، خود ہی پڑھ لیں اگر آپ کو مزید ایکسٹرا جاننا ہے، ویسے جو چیزیں مین تھی وہ آپ نے پڑھ لی ہیں۔ یہ آپ نے پوائنٹ کر لیا کہ اگر الف لام ہے علم کے اوپر، تو جب اس سے پہلے حرف ندا آئے گا تو الف لام ڈراپ ہو جائے گا۔ نسبت، یا نسبت کی، الہندو، دس از فرام الہند بائی ایڈنگ یا، کہ نسبت کی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے، ہندیون، انڈین ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انڈین جو ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق انڈیا سے ہے، تو یہ نسبت کی یا ہے، نہ کہ واحد کی یا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب جملے میں تو استعمال ہوگی تو پتہ چلے گا نا، یہ آلریڈی آپ کر چکے۔ باقی یہ اخارو اور اخرا یہ نعت بند کراتے ہیں، اس کی ایگزامپلز آپ کو میں نے دکھا دی، اور قرآن کی ایگزامپل آپ نے کی وہ یہاں بھی دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں سیم ایگزامپل یہاں بتائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور یہاں اس کا ایگزامپل بھی ہے۔ whoever of you is sick or is on a journey fasts the same، یعنی جو فرض کیے گئے روزے نے، number of other days، تو یہاں پہ ڈیز جو ہیں ایام، اس کی یہ نعت ہے، ٹھیک ہے، ایام کی نعت ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہاں پہ ایکسپلین کر دی جائے، کیونکہ ایام کے ساتھ دیکھیں اخرا بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہ کیونکہ ایام جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ پلورل ہے نا، جمع، تو کلو جمع مونس، تو اس کے ساتھ اخرا فیمینن سنگولر کین آلسو بی یوزڈ ود اٹ، ٹھیک ہے، یہ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کلو جمع مونس کے تحت اخرا واحد مونس بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ جمع ہے تو جمع بھی ہو سکتا ہے یہ بھی نا، تو یہ خاص ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں نمبر 6 آپ کر چکے، سلہ کے بارے میں، اما بھی آپ نے کر لیا، اسم جنس جمعی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، الحمدللہ اس کی کچھ اور ایگزامپلز بھی ہیں یہاں پہ۔ ہاں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں in the same way you say احب العربا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربیون، I love the Arabs، نوٹ کیجئے گا، میں عربس
سے محبت رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، بیکاز کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز این عربی، کہ وہ ایک عربی تھے۔ اب عربیون کا مطلب یہاں ایک عربی کا میننگ ہے، یہ ہے میننگ یہاں پہ، تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں انہوں نے مزید ایک چیز بتائی ہے کہ نوٹ دیٹ دا ڈیول از فارم فرام دا سنگولر فرام، جب آپ نے تسنیہ بنانا ہے نا، تسنیہ ڈیول، تو پھر کیسے بنائیں گے؟ پھر آپ سنگولر کو لیں گے، یہ والا، اس سے آپ تسنیہ بنائیں گے۔ یہاں دیکھیں، ٹو عربس، عربیانی، ایسے لکھیں گے، اس طرح نہیں جمع کے ساتھ نہیں بنائیں گے، عرب سے نہیں بنائیں گے، عربانی نہیں لکھیں گے۔ ظاہر ہے ہمیشہ ویسے تو ڈیول سنگولر سے ہی بنتا ہے نا، تو یہاں بھی یہی انہوں نے ایکسپلین کیا، عربیانی، دو عربی، یہ ایک عربی، یہ دو عربی، اور جمع کیا ہے؟ عرب، جنس عربیوں کی، یہ عربیوں کی جنس ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ایک عربی، یہ دو عربی۔ پھر یہاں دیکھیں، ٹو بنانس، موزتانی، موزانی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، جنس سے نہیں بنائیں گے، آپ اس کی واحد کے صیغے سے بنائیں گے۔ قرآن کی زبان ہے، نہیں سیکھنی پڑے گی نا، تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ ایکچولی ابھی یہ جو بک ہے نا، اس میں تو بہت ساری چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں نا، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ہیوی فیل ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہیوی فیل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے نا قرآن پہ، حدیث پہ، تو پھر سارا اکٹھا تو نہیں ہوگا نا، پھر یہ ایک ریفرنس کے طور پہ جو پڑھا ہوگا تو آپ کے دماغ میں کلک کرے گا، اور اگر نہیں بھی یاد ہوگا تو آپ اس کو مدینہ بک کو تو ہمیشہ ہینڈی رکھیے گا نا، تو اس میں سے نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رول، اور انشاءاللہ اپلائی کریں، کیونکہ ابھی جو ہم قرآن کے کورسز کر رہے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، ریفرنس دیکھا جاتا ہے۔ ایون دنیا کی کوئی بھی ایجوکیشن آپ لیتے، کیا وہ ساری کتابیں زبانی یاد ہوتی ہیں؟ نہیں، سب کو آپ ریفرنس کے طور پہ کھولتے ہیں نا، ڈاکٹرز بھی اپنی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں، لائرز بھی کھول کے دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس کو بوجھ نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ لیسن نمبر 3 کافی لمبا تھا، کمپلیٹ ہو گیا، کافی ساری اس میں چھوٹے چھوٹے رول پڑے اور مین رول بھی آپ کو یاد ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کی پھر پریکٹس کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔